دوستو، برے صغیر کے معاشرے میں گزشتہ سالوں سے ایک چلن بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو تدفین کے بعد قبر کو پھولوں سے آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور ہم جنہیں بزرگ یا ولی اللہ سمجھتے ہیں ان کی قبروں کی تو کیا پوچھنا، وہ تو سالوں کے سال چادروں اور پھولوں سے لدے رہتے ہیں۔ قبروں پہ پھول چڑھانا، چادر چڑھانا کیا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہے؟ کیا یہ صحیح ہے، یا پھر یہ ایک بدعت ہے جو اللہ اور نبی کے حکم کے مخالف ہو؟ اس پر اکثر بحث ہوا کرتی ہے۔ میں یہاں چند علماء کے خیالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ انہیں غور سے سنیے اور خود ہی فیصلہ کیجیے کہ قبروں پہ پھول چڑھانا، چادر چڑھانا یا مقبرہ بنانا اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہے یا پھر یہ بدعت ہے۔ آج کل ایک بدعت لوگوں نے ایجاد کی ہے کہ قبریں بڑی کشادہ کھودتے ہیں، حالانکہ اگر اعمال اچھے ہیں تو آپ کمرے برابر بھی قبر کھودیں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں کمرے برابر بھی قبر کھودیں تو وہ دبا کے پسلیاں بھی چکنا چور کر دے گی، اور اگر اعمال اچھے ہیں اور آپ کو گٹر کے کنارے بھی کسی نے دفن کر دیا تو وہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا۔ یہ سب بدعتیں تم ایجاد کر رہے ہو، اور قدرت کے سامنے کسی کی کچھ چلی ہے نہ چلے گی۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا میری قبر جتنی سنت ہے، حضور نے جتنا حکم دیا اتنی کھودنا، اس سے زیادہ نہیں کھودنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہوگی، اور وہ ناراض ہے تو کتنی بھی کشادہ کھودیے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے قبریں بھی اب جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اب قبروں میں پھول بھی بچھائے جا رہے ہیں نیچے۔ یہ بھی بدعت ہے، قبروں میں پھول بچھائے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا 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 جا رہا ہے، اور نیچے تختے بچھائے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہے تو وہی پھول انگارے ہوں گے، وہی پھول انگارے بن جائیں گے، اور اگر اللہ راضی ہے تو جنت کا بستر ہوگا۔ اپنی ہٹ درمی قبر میں بھی تم چلا رہے ہو، اپنی ہٹ درمیاں تم اعمال اچھے کرو، قدرت کا وعدہ ہے، اور پھر تم مومن و ایمان پر دنیا سے گئے۔ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس چادر سے صاحب مزار کو فائدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہترین چادر کسی نے چڑھائی، پھر اس میں کوئی سادہ چادر چڑھاتے پھر وہ چھپ جاتی ہے۔ مزار میں چادر چڑھانا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں اتنا ڈھیر لگا دیتے ہیں یار۔ میرے خیال میں اگر ایک درود شریف پڑھ کر صاحب مزار کو بھی اصالہ ثواب کر دینا، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ چادر چڑھانا جائز ہے، ایک چادر ہو خوبصورت سی، بے شک اس پر درود و کلمہ جو بھی لکھا ہوا ہو، لوگوں پر اس کا ایک روب اثر ہوتا ہے۔ صاحب مزار کو اب بھی اس کا چادر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ پھول اگر مزار پر ہم نے رکھے تو یہ جب تک تر رہیں گے اللہ پاک کی تسبیح کریں گے، اس سے نفع ہے صاحب مزار کا، وہ فائدہ ہے۔ بہترین چادر پر بالکل وہ سستی والی چادر آ جاتی ہے، پھر اس پر پھول آ جاتے ہیں، پھر اس پر اس طرح ہوتا ہے۔ قبر پہ تو نہ پھولوں کی چادر چلا سکتے ہیں نہ اگربتی جلا سکتے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن جنازہ کہیں پڑا ہوا ہو جیسے میت، تو اس کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا دی جائے یا کچھ بھی رکھ دیا جائے تو اس کی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ جائز ہے۔ لیکن بہرحال تجہیز و تکفین جتنی سادگی سے کی جائے سنت کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کیا کرتے تھے کہ میت کے اوپر پھول ڈال دیتے تھے یا کچھ ایسا کام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں جو تجہیز و تکفین کا سنت طریقہ بیان کیا گیا بس اسی پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے۔ میت پر قبر پر جا کر پھول ڈالتے ہیں، کیوں؟ تو اس سے بولے اس کو عذاب کم ہوگا۔ عذاب کم ہوگا مطلب گناہ میں تخفیف ہوں گی، ہے نا، ایک طرح سے ایصال ہی ہے، یہ بھی ثواب۔ ایصال کیا ہوتا ہے؟ یا تو ثواب پہنچانا یا گناہوں میں تخفیف کرانا، اس کو ایصال بولتے ہیں۔ تو کیا ہے، وہ خبر پہ جاتے اور پھول ڈالتے۔ کیوں پھول ڈال رہے خبر پہ؟ یہ تو بولے یہ پھول ڈالنے سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، حوالے بڑے یاد رہتے اپنے وفات کہ وہ دو خبریں تھی، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، مطلب ایک گناہ جس کو معمولی سمجھتے تھے دونوں، ایک کو پیشاب کے چیٹوں کو، دوسروں کو
چغل خوری کی وجہ سے، لہٰذا آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی کو دونوں خبروں پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہمارے میت کی اور دوسرے خبروں پر بھی ثواب سب کا چاہیے نا. ان کو زندگی میں کبھی سب کو پھول نہیں دیے، پھل نہیں دیے، کھلا، لیکن ابھی ثواب چاہیے. سب کے خبروں پر بھی پھول ڈال دیتے ہیں اور اپنی میت کی خبروں بہت سے پھول ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ ایصال کا طریقہ نہیں. کیوں بدعت ہے؟ یہ حدیث میں ہے نہیں، میں بتاتا ہوں. حدیث میں اللہ کے رسول کو بذریعے وہی بتایا گیا تھا کہ 2 لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے. تیری میت پہ بھی ہو رہا ہے کہ عذاب قبر؟ جو لوگ قبروں پر پھول ڈالتے، میں انہیں کہتا ہوں یہ میت سے بدگمانی کر رہے ہو. اچھا چلو بھائی، ہمارے ابا تو شرابی تھے، کبابی تھے، یہ تھے، وہ تھے، تو ڈال رہا. جس کو سب سے بڑا ولی مانتا اس کے اوپر بھی چادریں چڑھا رہا، تو لے جا کر بخشا جو دوسروں کو بخشا رہا اس کے اوپر پھول ڈال رہا. تو مجھے بولیے آپ، یہ بدگمانی ہوئی نہیں ہوئی میت کے ساتھ؟ آپ کی دلیل کیوں؟ آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے قبر پہ ڈالا تھا. تو میرا آپ سے سوال ہے، قبر پہ رسول اللہ نے ڈالا تھا تو کیوں ڈالا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، تم کیوں ڈال رہے ہو؟ جس کو تم ولی بولتے ہو، جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے، مغفرت کرائیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اب اس کی مغفرت کے لیے تم جھاڑ لا کے ڈال دے رہے ہو اس کے اوپر. اچھا، حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کھجور کی ٹہنی رکھی تھی، پھول تو نہیں ڈالا تھا نا کھجور کا. تو حدیث کے مطابق ہم نے بھی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانا اور رکھنا، پھول کیوں رکھنا؟ اسی طرح خبروں پر پھول لگانا اس نہیں، جھاڑ لگانا اس نہیں ہے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا. کیونکہ حدیث میں الفاظ نے بولے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ، یقینی بات نہیں تھی، انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو ہم تو جھاڑی لگا دے رہے، بولے پرماننٹ عذاب ہوں گے نہیں اب تک جھاڑ رہیں گے. کیا خیاس ہے اور کیا عقلی دلیل ہے بھائی. ایسا خیال دوسرے مسائل میں نہیں چلتا، یہاں بڑا چلتا میت کے ساتھ. میں نے کہا نا، میت کوئی مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں. آپ منہ کھولنے سے پہلے ایک فتویٰ دو غلط ہے وہ، تو آپ کو سن لینا پڑتا ہے بھائی غلط ہے چلو، چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا جیسا اس کے باپ کی خبر بن رہی ہو اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی. اتنا اس معاملے میں برداشت نہیں کرتا میں. ہاں، مسلمان کا معاملہ ہے. یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں جس کا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں. آج قبرستان کو اتنا مزین کیا جاتا ہے، اس پہ پھول ہیں، اس پہ پکی قبریں ہیں، سنگ مرمر ہیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے. وہ قبرستان کم لگتا ہے، تفریح گاہ زیادہ لگتی ہے. اسی لیے آپ قبرستان، عام قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان میں جائیں جہاں کچی قبریں ہوں تو وہاں موت یاد آتی ہے، وہاں آخرت یاد آتی. سناٹا ہے، ٹوٹی پھوٹی قبریں نظر آ رہی ہیں، انسان کو لگتا ہے میں نے بھی آنا ہے. اور بابا جی کی قبر پہ بھلے وہاں اس مزار شریف پہ 50 قبریں بھی ہو، وہاں چلے جائیں موت یاد آئے گی. وہاں کہیں قوالی چل رہی ہے، کہیں ڈانس چل رہا ہے، کہیں دھمال چل رہی ہے، کہیں پیر کرنٹ شاہ کی انگل کے کارنامے چل رہے ہیں، اگربتیاں چل رہی ہیں، عورتیں بن ٹھن کے سنور کے تیار ہو کے فل فلیج میک اپ کے ساتھ بابا جی سے پتر لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں. وہاں جا کر جی کرتا گھنٹے کے لیے آیا تھا، 4 گھنٹے کے بعد ہی واپس جاؤں. گناہ بھی نہیں ہو رہا اور سب کچھ مل بھی رہا ہے. منشیات کا اڈا ہے. قبرستان موت کو یاد کرنے کے لیے ایک عبرت گاہ تھی، جس کو سیر کا بنا دیا، جس کو تفریح کا بنا دیا. اسی وجہ سے مسلمان اپنے پیروں فقیروں بابوں کی قبروں پہ ایسی تعمیرات اور اس پہ ایسا فخر ہوتا ہے کہ پہلے مرنے والے کا کام 5-7 ہزار روپے میں گورکن کر دیتا تھا، اب تو قبر کو بنانے کے لیے لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ لگتا ہے. اس کی تزئین پہ، اس کی آرائش پہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ایک عہدہ اضافہ ہے. اور کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ دفنانے کے بعد قبرستان کے اندر یا درخت لگائیں گے یا ٹہنیاں لگائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے کیوں تو وہ صحیح بخاری کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں، ایک چغل خور تھا، لگائی بھجائی کرتا تھا، اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. آپ نے ایک سبز ٹہنی لی، اس کو 2 حصوں میں پھاڑا، تقسیم کیا اور اس قبر پہ لگا دیا اور کہا مجھے امید ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت سے، کہ جب تک یہ ہری رہے گی، جب تک یہ تر رہے گی، یہ تازہ رہے گی، اللہ ان کی طرف سے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا. تو اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب اس لیے ہم قبرستان کے اندر درخت بھی لگاتے ہیں، قبرستان کے اندر جھاڑیاں بھی رکھتے ہیں، اور دفنانے کے بعد قبر تیار ہونے کے فوراً بعد اس کے اوپر لا کے ٹہنیاں بھی رکھ دی جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل خاص ان 2 قبروں کے ساتھ تھا. اور ان کے ساتھ بھی کیوں تھا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے.
اللہ نے بدریہ وحی نبی کو خبر دے دی کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اگلا سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں پر ٹہنیاں لگائی تھیں، تو کیا ہم قبر پر پھول ڈال سکتے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے کہ حجر اسود ہے تو ہم بزرگوں کی چوکھٹ کو چوم سکتے ہیں، قبروں پہ ٹہنی ضرور لگائیں آپ، پھول ڈالنے کی کوئی اصل نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک سفر میں آپ 2 قبروں کے پاس رک کے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑی، اس کے 2 حصے کیے، اس پہ ڈال دی، دونوں پہ لگا دی، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اس میں اکثر محدثین کا یہ خیال ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی قبر پہ بھی کوئی ٹہنی لگا دیں گے تو عذاب میں تخفیف ہوگی، اور یہ بات زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک حبشی عورت تھی سیاہ فام، مسجد نبی کی صفائی کرتی تھی، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، مسلم میں ڈیٹیل ہے، فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا، 2-3 دن گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، کہ یا رسول اللہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے آپ کے آرام میں اس کو خلل سمجھتے ہوئے آپ کو نہیں بتایا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتانا تھا، چلو مجھے اب اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ آپ قبر پہ گئے، جا کے جنازہ پڑھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی پڑی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا ہے۔ اب یہ بڑا ہے، سبحان اللہ بھی ہے اور استغفر اللہ بھی پڑھیں کہ وہ قبریں بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی نہیں تھیں اور کافروں کی بھی نہیں تھی، کیونکہ کافر کو تو نفع پہنچ ہی نہیں سکتا، جو شرک پہ مرا ہے اس کو نبی کی دعا سے تو نہیں ہوگا، وہ تو قرآن میں سورہ التوبہ میں باقی جگہوں میں بھی آیا کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لیے شایع نہیں کہ وہ کافروں کے لیے دعائیں مغفرت کرے، کیونکہ وہ تو ایکسیپٹ نہیں ہونی، اور سورہ توبہ میں ہے کہ منافقین کے لیے آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں اللہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ سبحان اللہ تو آپ نے پڑھ لیا، یعنی وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے مسلمان تھے، یعنی اصحاب تھے، تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہاں تو آپ بزرگوں کی نسبتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہم بچ جائیں گے، جنہوں نے حضور کی صحبت بھی کی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبریں جو ہے نور سے بھری گئی ہیں، تو اس لیے وہ ٹہنیوں والی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک برکت تھی۔ اگر کوئی اس پہ سنت پہ بھی عمل کرتا ٹھیک ہے، ٹہنیاں لگائے، پھول پھینکنا نہیں ہے، یہ تو بالکل فضول خرچی کر رہے ہیں، جا کے ایک پوری انڈسٹری پھولوں کی بنا لی ہے آپ نے، وہ خریدتے ہیں اور پھر ہر شب رات کے اوپر ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، عید کی راتوں میں ریڑیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ٹہنی تو مفت مل جاتی ہے میرے بھائی، کہیں سے بھی کاٹیں، اور بلکہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی اس کے سرانے کی سائڈ پہ کوئی لوگ عموماً ایک لکڑی اور ٹہنی گاڑ دیتے ہیں قبر کی نشان۔ دوستو، ان تمام علماء کرام کی باتیں سن کر اس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ قبروں پہ پھول چڑھانا یا قبروں کو پکی کرنا یا چادر چڑھانا یا اس پہ عمارت بنانا اللہ کے نبی کے حکم کے 180 ڈگری الٹ ہے۔ اب اگلے کلپ میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔